अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए आशियाना शाहीन का। भाई आज जो मैं बात करूँगी ना आपसे, तो वो तो मैं बाद में करूँगी। पहले मैं आप उन सब लोगों का शुक्रिया अदा कर दूँ कि मेरी इतने दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुई, मेरी आपसे बात नहीं हुई। तो आप लोगों ने जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है, उन्होंने फ़ोन करके मुझसे मेरी खैरियत पूछी, मेरी तबीयत पूछी। तो इसके लिए मैं आप सब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि शाहीन आंटी आखिर आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो वजह बस इतनी थी कि हमारे जो महल्ला है, पड़ोस में खातून का इंतकाल हो गया। और आपको पता है जब किसी का इंतकाल होता है ना, तो तमाम हिम्मत ताकत ख़त्म हो जाती है इंसान की, क्योंकि सोचें बदल जाती हैं। मैं बस ये सोच रही थी कि कल तक जो हमारे साथ थी, हमारे साथ चलती थी, फिरती थी, खाती थी, पीती थी, हंसती थी, बोलती थी, आज वो हम सबको ये पैगाम दे गई कि मैं भी तुम्हारे साथ थी ना, अब मैं जा रही हूँ, तो कल तुम्हारी बारी है, तुम्हें भी आना है। तो फिर जो है ना, बहुत ज़्यादा जब सोचें बदलती हैं ना, तो इंसान के अंदर से तवानाई ख़त्म हो जाती है। इस वजह से मैं आपसे बात नहीं कर पाई, कोई वाक़या आपको नहीं सुना पाई, क्योंकि मेरा दिल बहुत ज़्यादा दुख गया था और अभी भी बहुत दुखा हुआ है मेरा दिल। लेकिन मैंने सोचा क्यों ना आपसे करूँ मैं वो बातें जो थोड़ा सा अपना दिल भी बहला सकूं, क्योंकि मौत तो बरहक है, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे फ़कीर हो या बादशाह। अच्छा ये देखें ना, बात कैसी मेरे जहन में आई, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि मलका कितनी भी बड़ी हो, यानी कितने भी बड़े मुल्क की मलका हो, उसका लिबास फ़ाखरा होता है जब वो ज़िंदा होती है, लेकिन जब वो मरती है तो हम जैसों की तरह लिबास में जाती है, कफन पहनती है और वही कब्र उसका घर होता है। आप कितने भी पैसे वाले बन जाएं, अमीर बन जाएं, और एक हम जैसे गरीब लोग, सबका लिबास मरने के बाद सफ़ेद होता है और उसका एक ही नाम होता है कफन। न बादशाह होता है न फ़कीर, एक ही नाम होता है मरहूम। सबका लिबास एक, सबका नाम एक हो जाता है मरने के बाद। तो बस ये कुछ सोचें थी जो मेरे दिमाग में ना एक के बाद दीगरे आ रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान थी। इस वजह से मैं जो हूँ ना वीडियो नहीं बना पाई। लेकिन आज हिम्मत और हौसले के साथ मैंने सोचा कि आपको क्यों ना मैं इसी हवाले से कोई बहलोल दाना का वाक़या सुना दूँ। बहलोल दाना, जैसे कि आपको पता है कि बहुत बड़े अल्लाह ताला के वली गुजरे हैं, तो आज इसी हवाले से, मौत के हवाले से, लेकिन इस वाक़े से पहले मैं उनके लिए ये दुआ करना चाहूँगी कि अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस अता फ़रमाए, उनके दर्जात को बुलंदी अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बनाए, और उनकी तमाम जो औलादें हैं अल्लाह ताला उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। कह दीजिए आमीन। तो भाई वाक़या बहलोल का सुनाने के लिए मैं ज़हनी तौर पर तैयार कर रही हूँ, लेकिन अगर हो सकता है कोई चीज़ आज वैसा वाक़या नहीं सुना पाऊँ जैसे कि मैं आमतौर पे आपसे बातचीत करती हूँ, तो इसके लिए मैं पहले से आपसे माजरत कर लेती हूँ। तो बहलोल दाना का वाक़या कुछ यूँ है कि बहलोल दाना एक दफ़ा एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और अल्लाह ताला की याद में मगन थे। जैसा कि आपको पता है कि बहलोल दाना जो है हर वक्त जो थे वो अल्लाह ताला से बातें करते थे, अल्लाह ताला की याद में मगन रहते थे, अल्लाह का ज़िक्र करते रहते थे हर वक्त। तो वहाँ से ना बादशाह गुज़रा। अब बादशाह वक्त जब गुज़रता था ना उस ज़माने में, तो जितने भी लोग रास्ते में होते थे वो अपनी दुकानें छोड़ के, कारोबार छोड़ के खड़े हो जाते थे अदब से, और जो बैठा होता था, फालतू भी बैठा होता था, वो भी अदब करने के लिहाज से खड़ा हो जाता था। अब बादशाह आ रहा है अपने लश्कर के साथ, घोड़ों की आवाज़ आ रही है, लेकिन बहलोल तो जाहिर बात है कि जब इतने कोई मगन होता है ना बातें करने में, तो वो उन आवाज़ों को नहीं सुन पाता या उन पर तवज्जो नहीं देता। बहलोल दाना जो है वो अपनी बातों में मगन है और अल्लाह ताला से बातें करने में मसरूफ़ हैं कि बादशाह का जब गुज़र हुआ तो तमाम लोग अदब से खड़े हो गए। बादशाह का जब लश्कर करीब आया तो बादशाह ने देखा एक बहुत बड़ा दरख्त है, उसके नीचे बहलोल बैठे हैं और भाई अपने मकसद उन्हें कोई परवाही नहीं है, नज़रअंदाज कर रहे हैं वो, उन्हें कोई परवाह नहीं है। बादशाह को ऐसा लगा
کہ میں آیا ہوں تو سارے لوگ کھڑے ہو گئے، لیکن بہلول نے کوئی پرواہ نہیں کری۔ بادشاہ کو یہ بات بہت زیادہ بری لگی کہ ظاہر ہے کہ سب میرے ادب میں ہیں، میرے ساتھ اتنے سپاہی ہیں اور اتنی بے ادبی کہ آرام سے بیٹھا ہے اور اپنی باتوں میں مگن ہے۔ بڑا غصہ آیا، سپاہیوں سے کہا جاؤ بہلول کو پکڑ کے ادھر لے کر آؤ۔ اب بہلول سامنے تھوڑے سے فاصلے پہ درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، سپاہی گئے اور پکڑ کے لے آئے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ سارے میرے ادب میں کھڑے ہو گئے، میں بادشاہ ہوں بادشاہ، اور تم کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ تم نے میرا ادب کیوں نہیں کیا؟ تو بہلول نے کہا کہ بھائی آپ بادشاہ ہیں نا، لیکن میں تو اس بادشاہ سے باتیں کر رہا تھا، اس کا ادب کیسے چھوڑ دیتا؟ میں تو اس بادشاہ سے باتیں کر رہا تھا جو میرا بھی بادشاہ ہے، آپ کا بھی بادشاہ ہے اور آپ کے باپ دادا کا بھی بادشاہ ہے۔ اب وہ تو سمجھ گیا بادشاہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بات کر رہا ہے، لیکن وہ بہت زیادہ بدحواس ہو گیا کہ اتنے سارے لوگوں کے سامنے اور ایسی بات، یہ تو میرے ساتھ۔ اب بادشاہ کو جو نا بڑا غصہ آیا، وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے، لیکن وہ اپنی جھیپ مٹانے کے لیے، کیونکہ بادشاہ تھا اور تمام رعایا کے سامنے بہلول دانا نے اس طرح کہہ دیا، تو وہ بہت غصے میں آ گیا۔ اس نے قریبی ایک لکڑی کا ٹکڑا پڑا تھا، وہ کہا سپاہیوں سے کہ اٹھاؤ یہ لکڑی کے ٹکڑے کو اور اس پہ لکھ دو پاگل، اور اس پاگل کو دے دو، یہ بہلول کو دے دو، اور تاکہ جہاں جہاں یہ جائے تو لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ ایک پاگل ہے۔ اور بہلول سے مخاطب ہو کر بادشاہ نے کہا کہ سنو بہلول، اگر تم سے بڑا کوئی پاگل ملے نا تو یہ لکڑی کا ٹکڑا اس کو دے دینا۔ اب بہلول بیچارے کیا بولتے، ایک بادشاہ اور پھر ایک فقیر، اور فقیر آپ کو پتہ ہے کسی کے منہ نہیں لگتے، وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں، کیونکہ وقت جو ہے نا وہ بہت زبردست جواب دیتا ہے۔ انسان اتنا زبردست جواب نہیں دے پاتا، لیکن وقت جواب دیتا ہے۔ جزاک اللہ کہا اور جھولے میں ڈال لیا اس لکڑی کے ٹکڑے کو۔ بادشاہ جو ہے وہ اپنی تمکنت کے ساتھ، غرور کے ساتھ، تیزی سے اپنے لشکر کے ساتھ آگے نکل گیا، اور بہلول دانا پھر اپنے درخت کے نیچے بیٹھ کے اللہ کی یاد میں مگن ہو گئے، باتیں کرنے لگے۔ وقت گزرتا گیا، آپ کو پتہ ہے جب وقت گزرتا ہے نا تو وہ انسان کو موت کے نزدیک لے آتا ہے۔ جیسے جیسے ہمارا وقت گزر رہا ہے نا، ہم موت کے نزدیک جا رہے ہیں، پھر ہم چاہے کچھ بھی کر لیں، بڑے سے بڑا ڈاکٹر، حکیم، طبیب، روحانی علاج، لیکن وقت موت کا مقرر ہے تو وقت پہ آتی ہے موت، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اسی طرح بادشاہ کے ساتھ ہوا، وقت گزرتا گیا۔ ایک دفعہ بادشاہ جو تھا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، اتنا زیادہ بیمار ہو گیا کہ اس نے پورے ملک میں یہ اعلان کرا دیا کہ بھائی جو پورے ملک میں اچھے سے اچھا ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، طبیب ہے، روحانی علاج ہے، کوئی جتنا بھی اچھا ہو، وہ حکیم یا ڈاکٹر یا طبیب یا روحانی علاج والا وہ میرے محل میں آ جائے اور میرا علاج کرے، اور جو میرے علاج کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، میری طبیعت صحیح ہو جائے گی تو میں اس منہ مانگا انعام دوں گا۔ لہٰذا ملک کے جو بڑے بڑے طبیب تھے، حکیم تھے اور ڈاکٹر تھے، وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئے۔ اب یہی آواز جو تھی نا وہ بہلول دانا کے پاس بھی پہنچی۔ بہلول دانا اپنے سادگی سے اٹھے اور اپنے جھولا جو ڈلا رہتا تھا، جو حلیہ تھا ان کا، اسی حلیہ میں وہ محل میں پہنچ گئے۔ سپاہیوں نے دیکھا کہ بہلول دروازے پہ آئے ہیں محل پہ، تو پوچھا کیا بات ہے بہلول، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں بادشاہ بیمار ہے؟ بہلول نے کہا مجھے پتہ ہے کہ بادشاہ سلامت بیمار ہے، میں اسی لیے آیا ہوں، ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ تو سپاہیوں نے جا کے ان سے پوچھا بادشاہ سلامت سے کہ بادشاہ سلامت بہلول آئے ہیں۔ جب بادشاہ نے یہ سنا نا کہ بہلول آئے ہیں تو اس نے سوچا ہو سکتا ہے کہ بہلول میری جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں اور کوئی ایسی دوا دے دیں یا کوئی ایسی علاج بتا دیں کہ میری جان بچ جائے۔ کہا جلدی بلاؤ بہلول کو، اندر لے کر آؤ۔ سپاہی گئے اور بہلول کو اندر لے آئے، تو بہلول نے دیکھا کہ وہاں بہت سارے لوگ جمع ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر، حکیم، طبیب اور علاج والے موجود ہیں۔ اس نے کہا کہ بھئی کمرہ خالی کر دو اور سب یہاں سے چلے آؤ، میں بادشاہ کی روح کا علاج کرنے آیا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ بہلول کی بات مان لو، سپاہیوں سے کہا، اور بہلول کو اکیلا چھوڑ دو کمرے میں، اور باقی سب جو ہیں وہ باہر چلے جائیں، انتظار کریں۔ جتنے بھی لوگ تھے نا وہ تمام اٹھ کے باہر چلے گئے۔ اب کون رہ گیا کمرے میں؟ بہلول اور بادشاہ۔
تو بہلول نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کا علاج کرنے آیا ہوں، روح کا علاج کرنے، اور میں ضرور کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا پوچھو۔ کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، اچھا اس زمانے میں جو ہے نا سارے بادشاہ جو تھے نا ان سب کو شکار کا بڑا شوق ہوا کرتا تھا اور وہ شکار کے لیے جاتے تھے۔ تو بہلول نے پوچھا بادشاہ سلامت آپ کو شکار کا بہت شوق تھا نا؟ کہا ہاں۔ کہنے لگے شکار پہ جاتے تھے؟ ہاں جاتا تھا۔ تو بھائی شکار پہ جب آپ جاتے تھے تو جانے سے کتنے دن پہلے انتظام کرتے تھے شکار پہ جانے کا؟ کہا مہینوں پہلے یہ انتظام ہوتا تھا کہ کیا کیا کھانا پکے گا، اس کا سامان رکھا جاتا تھا، پھر پکانے والوں کو بلایا جاتا تھا، پھر جو دسترخوان لگاتے تھے ان کو بلایا جاتا تھا، پھر سپاہی ہوتے تھے، پھر میرے کپڑے ہوتے تھے، پھر شکار کا بہت سارا سامان ہوتا تھا، اس لیے کئی مہینوں پہلے میں انتظام کرتا تھا شکار پہ جانے کا۔ تو کہا کتنے دن رکتے تھے؟ بادشاہ نے کہا یہی کوئی 10-15 دن۔ کہنے لگا 10-15 دن؟ اور مہینوں پہلے انتظام ہوتا تھا اور اتنا سارا ساز و سامان ہوتا تھا اور اتنے سارے افراد کے ساتھ جاتے تھے، لیکن اب تو تم بہت لمبے سفر پہ جانے والے ہو بادشاہ، اس سفر پہ جانے والے ہو جہاں سے تم اب لوٹ کر نہیں آؤ گے، اتنا تمہیں وہیں پر رہنا ہے، تو وہاں کے لیے کیا انتظام کیا؟ کتنے کلام پاک پڑھے، کتنی غریبوں کی مدد کی ہے، کتنے نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے صدقے اور خیرات کیے ہیں بادشاہ، وہاں کا کیا انتظام ہے؟ بادشاہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا وہاں کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے، میں تو سب دنیا کے انتظام میں مشغول تھا۔ بہلول دانا کھڑے ہوئے جھولے میں سے وہ لکڑی نکالی جس پہ لکھا تھا پاگل، کہنے لگے آج مجھے بہت بڑا پاگل مل گیا، اپنے سے بڑا پاگل مجھے آج ملا ہے، یہ رکھو۔ بادشاہ سے کہا یہ لکڑی کے حقدار میں نہیں، آپ ہو، مجھ سے بڑے پاگل آپ ہو۔ یہ کہہ کے باہر نکل گئے، چلے گئے۔ تو بھائی اللہ حافظ۔